ناظرین، واشنگٹن ڈی سی سے اعجاز صدیقی کا سلام۔ میرے ساتھ موجود ہیں MQM نارتھ امریکہ کے پیٹرن انچارج عباد الرحمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپارچونیٹی۔ اپنے سوال کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ کی سیاسی اور جو تعلیمی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے۔ ضرور۔ تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے، میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ فیڈرل ایریا میں دہلی اسکول سے ہوئی میٹرک تک۔ اس کے بعد SM آرٹس کالج سے میں نے گریجویشن کی، پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے لاء کیا۔ کلاسز میری جو تھیں وہ SM آرٹس کالج میں، SM لاء کالج میں تھیں۔ اس کے بعد کچھ تعلیم جو ہے وہ ملک سے باہر، یعنی فلپینز سے انٹرنیشنل مینجمنٹ میں ایک ماسٹرز کی ڈگری ہے میرے پاس، ایک بزنس ایڈمنسٹریشن میں اور ایک اسپیس لاء میں، اور پھر فائنلی یہاں امریکہ سے جو ہے وہ بھی ایک ماسٹر آف لاء ہارورڈ یونیورسٹی سے وہ کیا ہے۔ تعلیم کے بارے میں جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھا وہ تو بتا دیا، لیکن جو سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں اور بتائیے۔ سیاسی تو میں نہیں کہوں گا اس کو، لیکن البتہ اپنا آئیڈیالوجیکل سفر جو ہے ایک تنظیم کا، وہ میں ضرور فخریہ بتاتا بھی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا۔ میری جو تنظیم سے وابستگی کا آغاز تھا وہ ایک اچانک ہی ایک انداز، جو کہتے ہیں نا کہ نوجوانی میں اسکول کالج کے دور کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز آئی ہے، کہیں سے کوئی نئی آواز اٹھ رہی ہے، تو ایک طرح کی جستجو ہوتی ہے، انسان جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو اسی ایج گروپ میں تھا اور اسی جستجو میں تنظیم تک پہنچا۔ میں نے 1985 میں سب سے پہلے میرا رابطہ تنظیم کے چند ذمہ داروں کے ساتھ ہوا تھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد میں اس زمانے میں SM آرٹس کالج میں تھا، وہاں کوئی چیپٹر موجود نہیں تھا، APMSO کا فعال نہیں تھی اس وقت تک اتنی، تو وہاں پہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کے جو آگے چل کے مختلف جگہوں پہ انہوں نے بڑے اہم کردار بھی ادا کیے، ان کے ساتھ مل کے APMSO کا کام شروع کیا، اور بغیر کسی گائیڈنس کے یا کسی اس کے وہ کام شروع کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ پھر SM لاء کالج تک، اور پھر باقاعدہ وہاں یونٹ کی فارمیشن، اور ہمیں کافی حد تک ہیلپ ملتی تھی۔ DJ کالج جو دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی SM آرٹس کالج کی، وہاں چیپٹر بن گیا تھا APMSO کا، تو اس طرح سے وہاں سے ایک باقاعدہ تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا آغاز جو ہے وہاں سے ہوتا ہے، اور پھر علاقے تک، اور اس کے بعد پھر علاقے سے سیکٹر، اور پھر زونل کمیٹیز تک، اور اس کا لیگل ایڈ کمیٹی، لیبر ڈویژن، اور اس کے علاوہ دیگر مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں جیسے جیسے وقت پہ ضرورت پڑتی گئی، وہاں اپنا رول جس حد تک بھی میں کر سکا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو 27-28 برس کا جو سفر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں؟ دیکھیں اعجاز بھائی، مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مقاصد اگر آپ کسی پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو ایک حکومت میں آنا، حکومت میں شامل ہو جانا، پارلیمنٹ میں جانا، منسٹری حاصل کر لینا، میئر ڈپٹی میئر بن جانا، اگر یہی مقاصد ہیں تو ظاہر ہے تو وہ سب کے سامنے MQM نے بھرپور انداز میں اپنا رول پلے کیا ہے پالیٹکس میں، اور وہ جو پولیٹیکل مقاصد ہوتے ہیں وہ یقیناً اپنی جگہ پر حاصل کیے ہیں، لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ایک آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن ہے، ایک موومنٹ ہے ہم، اور موومنٹ کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں پولیٹیکل اہداف سے۔ MQM کے جو اہداف ہیں بڑا سمپل، اٹس اے پارٹی آف چینج۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پہ جہالت اپنے عروج پہ ہے، جہاں تعلیم ڈکلائننگ کی طرف جا رہی ہے، جہاں پہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت موجود نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں چاہتے لوگ، وہاں پہ MQM چاہتی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تخلیق اور تعمیر کی جائے کہ جہاں ہر کوئی برابری کی بنیاد پہ انصاف کے حصول کی جد و جہد میں برابری کے مواقع کے ساتھ، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت اور خواہش رکھنے کے ساتھ موجود ہو۔ تو میرا خیال ہے وہ اہداف کی طرف سفر جاری ہے، اس کے حاصل ہونے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ MQM اپنے قد سے بڑا رول پلے کر چکی ہے۔ بال اب دیگر آرگنائزیشنز، دیگر پولیٹیکل پارٹیز، دیگر گروپس کے پاس ہے پاکستان کے، کہ وہ بھی اس کال پہ لبیک کہیں، آگے آئیں، اپنا رول پلے کریں، اور پھر کہیں جا کر یہ چینج آئے گا، پھر کہیں جا کر اپنے اہداف ہم حاصل کر پائیں گے۔ عباد بھائی، اہم سوال، پاکستان چھوڑنے کی وجہ اور مختلف ممالک میں جانے کے بعد US کے اندر سیٹل ہونا، اس کے بارے میں بتائیے۔ اعجاز بھائی، ونس اگین آپ کافی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔
بہرحال 19 جون 1992 کا آپریشن جو کلین اپ تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہری علاقوں پہ برپا کیا گیا، اور اس کے اندر بہت ہی مس گائیڈ کیا گیا مختلف ایجنسیز کو، پاکستان کی فوج کو اس میں اس طرح انوالو کر دیا گیا کہ پاکستان کی دفاع کے دو اہم ستون ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ لڑائی کا ہوتا ہے اور ایک راستہ اسٹریٹجیکل جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے ریٹریٹ ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر ایم کیو ایم نے ایک بار پھر ثبوت دیا کہ پڑھی لکھی آرگنائزیشن ہونے کے ناطے، ایک ویژنری قائد کی آرگنائزیشن ہونے کے ناطے اور ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہونے کے ناطے ہمیں اس جال میں نہیں پھنسنا تھا۔ چنانچہ کافی عرصے تک جہاں بھی ریزنیبلی ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک سویلائزڈ مینر میں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جہاں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو انڈر گراؤنڈ ہونا ہوگا، ملک چھوڑنا ہوگا، تو انہی ہزاروں ساتھیوں کے اندر ایک میں بھی تھا، اور اس کے بعد جو سفر تھا وہ بہت طویل تھا، اور دنیا کے 25-30 ممالک سے ہوتے ہوئے فائنلی کہیں کچھ عرصہ اور آئی اینڈڈ اپ ہیئر۔ یہ بات میں ایک اور انتہائی اہم سوال جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی پرسنالٹی کے حوالے سے، کہ ان کی اکلٹ پرسنالٹی ہے، اس کی بہت دھوم ہے ہر جگہ، اکلٹ پرسنالٹی کلٹ کی اس کی بات ہوتی رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ اعجاز بھائی دیکھیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان کے اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں، یہ ایک بہت ہی مخصوص اور بہت ہی لمیٹڈ ایک طبقہ ہے جو آج بھی یہ راگ جو ہے لاپ رہا ہے، لیکن پاکستان کا جو طبقہ ہے ایک بہت بڑی تعداد وہ باشعور ہو چکی ہے، میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، میڈیا آج موجود ہے، کافی حد تک آزاد ہے، اور جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وائڈ اینگل لینس ہو گیا ہے، انٹرنیٹ سے لے کے ٹیلی فون سے لے کر اسکائپ سے لے کر نیوز پیپرز تک، اور اس کے بعد پھر خود پاکستانی میڈیا، جیسے میں نے کہا کہ ہر روز 24 گھنٹے کی نشریات۔ اس کے بعد پاکستان کے عوام کے لیے کم چوائس رہ گئی ہے کہ اب وہ اس پروپیگنڈے پہ مزید دھیان دیں۔ پرسنالٹی کلٹ کا جہاں تک تعلق ہے، لوگ اب یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ پرسنالٹی کلٹ اس وقت ہوتا جب کسی ایک جگہ الطاف بھائی موجود ہوتے اور ان کے اطراف میں 200، 400، 500 یا 5000 لوگ ہوتے۔ الطاف بھائی طویل عرصے سے 22 سال سے جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں، اور ان کے چاہنے والے ساری دنیا میں 30 سے زائد ممالک کے اندر یونٹس موجود ہیں، پاکستان کے کونے کونے کے اندر ہماری آرگنائزیشنل اسٹرکچر بن چکا ہے، قائد تحریک کی بات سننے کے لیے ٹیلی فون کال پہ ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ پرسنالٹی کلٹ کی بنیاد پہ موجود ہوتے ہیں، اپنا سارا کام چھوڑ کے آتے ہیں، یا وہ اس ویژن کو شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے قائد کے ساتھ، قائد کے ویژن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ ہر الیکشن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم مزید پہلے سے زیادہ مضبوط پولیٹیکل آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آتی ہے، اور ڈیورنگ دس ہول پروسیس، ایک الیکشن اور دوسرے الیکشن کے دوران ایک ریفارمر کے طور پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی مسلسل ایک گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ اپنے چاہنے والوں اور اپنے ماننے والوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں، آج کے دور کی تمام تر الیکٹرانک جو گیجٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی کلٹ دور دور تک نہیں ہے، مکمل طور پہ اس ویژن کو ایک ایسا قائد جو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اس کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایکولی بگر بلیسنگ جو ہے وہ موجود ہے۔ بعد میں اس کا فالو اپ کویشچن بنتا ہے کہ جناب الطاف حسین بھائی جو جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور یقیناً ایم کیو ایم اور الطاف بھائی نے ہی اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، ویڈیو کانفرنسنگ اور جو دوسری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایز اے کارکن جب آپ ان سے ون آن ون سامنے ملتے ہیں، آپ اپنی مثال اس میں جو ہے وہ لیجئے کہ وہ جو مومنٹ ہے وہ کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، الطاف بھائی کی ذات جو ہے وہ ایک ایسے شفیق بھائی کی، باپ کی اور قائد کی ہے جس کو ہر کوئی ایک 1 to 1 بیسس پہ محسوس کر سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی صلاحیت ہے قائد تحریک کی۔ اٹس اے گاڈ گفٹڈ تھنگ کہ یہ کوئی آدمی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لے کے اور ایک کسی ایکٹنگ کو جس کو کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ ایسا کرے گا بھی تو کتنے عرصے کے لیے؟ قائد تحریک کو جتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھ سے سینئر ساتھی موجود ہیں، میں ان سے بھی سنتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں اور ایسے کارکنوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی قائد تحریک سے ملاقات نہیں ہوئی ہے ان کی۔ یعنی 22 سال پہلے جب قائد تحریک ملک سے باہر گئے ہیں، اس وقت پیدا ہونے والا بچہ آج 22 سال کا ہے، اور اس نے کبھی قائد تحریک سے ملاقات نہیں کی۔
لیکن ان سب کے اندر ایک بات کامن ہے کہ ایک اٹیچمنٹ ہے جو ہر ایک محسوس کرتا ہے، ایک محبت ہے، ایک افیکشن ہے جس کو 1 to 1 بیسس کے اوپر انڈیویجولی آپ محسوس کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں اعجاز بھائی کہ یہ صلاحیت میں نے کم از کم دنیا میں اتنا ٹریول کیا ہے، اتنے ملکوں میں گیا ہوں، امریکن لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں ہم، کینیڈین لیڈرز کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ خود پاکستان کے اندر لیڈرز کو دیکھتے ہیں، یہ صلاحیت میں نے آج تک کسی میں نہیں پائی ہے. تو الطاف بھائی کی شخصیت اس حوالے سے یونیک کہ بے انتہا افیکشن کے ساتھ، لیکن میں ساتھ ساتھ ایک کیویٹ ضرور لگاؤں گا کہ اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی بھی کارکن کو اگر الطاف بھائی پیار کرتے ہیں، چاہتے ہیں، اس کا افیکشن رکھتے ہیں، اس کا نیوکلیس جو ہے وہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے اور ڈسپلن ہوتا ہے. جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ چاہے جتنا ہی عزیز الطاف بھائی کو، الطاف بھائی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے.